السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پیارا واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ثمامہ کا قصہ۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن ثمامہ نامی شخص تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بھی بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ ایک دن وہ مسلمانوں کے ہاتھ پکڑا گیا۔ مسلمانوں نے اسے مدینہ منورہ لا کر مسجد نبوت کے ستون سے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کو ستون سے باندھا ہوا دیکھا تو پاس آ کر کہا، تم ہمارے قبضے میں آ چکے ہو، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ مجھ کو قتل کریں گے تو واقعی میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر احسان کر چھوڑ دیں گے تو میں اس احسان کا شکر ادا کروں گا، اور اگر آپ مال لے کر چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اس حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سوال و جواب کے بعد ان کو معاف کر کے رہا کر دیا۔ سبحان اللہ! ثمامہ پر اس کا بہت اثر ہوا۔ وہ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں گیا اور نہا دھو کر مسجد میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ثمامہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ذات، آپ کے مذہب اور آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے۔ سبحان اللہ! اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام لے آیا۔ ماشاءاللہ! پھر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا کہ آپ کے سواروں نے مجھے راستے ہی میں پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عمرہ پورا کرنے کا حکم دیا۔ جب مکہ پہنچے تو کافر مکی نے کہا، ثمامہ بے دین ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو اسلام لے آیا ہوں۔ یاد رکھو، اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر غلے کا ایک دانہ بھی ثمامہ سے مکے نہیں آ سکتا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثمامہ کے رہنے والے تھے۔ عمرہ پورا کرنے کے بعد انہوں نے ثمامہ جا کر غلے روک دیا۔ مکے والوں کا گزر بسر ثمامہ کے غلے پر تھا، اس لیے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اہل مکے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ غلہ نہ روکو۔ چنانچہ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ غلہ بھیجنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں ایک بات سے بہت پریشان ہوں۔ جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں لہریں مارتی ہے، ہم حاضر ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ! لیکن جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت اعلیٰ درجوں پر ہوں گے اور ہم نچلے کے درجے میں ہوں گے۔ وہاں اگر آپ کی زیارت نہ ہو تو ہمیں جنت کا کیا لطف آئے گا۔ چنانچہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور جو خوشخبری سنائی، آدمی اس کے ساتھ ہو گیا جس سے اس کو محبت ہو گئی۔ صحابہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایمان کے بعد جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی،
کسی اور حدیث سے نہیں ہوئی، کیوں نہ کہ یقین ہو گیا کہ آخرت میں ہمیں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرتے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو کیسا لگا، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔